اللہ کے نہایت قریب لوگ ہوں، ان کی معمولی سی بھی ایسی بات وہ قابل اصلاح ہوتی ہے، قابل تنبیہ ہوتی ہے، حالانکہ وہ دیگر لوگوں کے اعتبار سے نیکیاں ہوتی ہیں۔ جسے کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوں کی نیکیاں وہ مقربین کی سیئات شمار ہوتی ہیں، اس لیے ان کو مقام وہ حاصل ہوتا ہے جس کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرحال تو نبی سے نہ رسالت کے فریضے میں کوئی خطا ہوئی، نہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی سے نکلے، بلکہ ان سے جو لغزش ہوئی وہ یہ ہوئی کہ عذاب کے ٹل جانے کے بعد انہوں نے حکم خداوندی کے آنے سے پہلے آگے سفر شروع کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس پر تنبیہ آئی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر چاہے آپ کا پروردگار تو ایمان لے آئیں جو زمین میں ہیں سب کے سب، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے؟ تو اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اللہ دنیا میں اختیار دیتا ہے اور حق اور باطل دونوں واضح کر کے دلائل سے سامنے کر دیتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی اپنا اختیار استعمال کر کے ایمان لے آئے تو اللہ اس کو نوازتے ہیں، نہ لائے تو پھر اس لوگوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ لیکن کوئی نبی وہ کسی کو زبردستی مجبور کر کے اسلام میں داخل نہیں کر سکتا، چاہے کتنی اس کی خواہش ہو کہ میری قوم عذاب سے بچ جائے، لیکن نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو مجبور کرے۔ وہ دعوت کریں گے، دعوت دیں گے، بلائیں گے، ترغیب دیں گے، سمجھائیں گے، دلائل پیش کریں گے، لیکن اپنی پسند سے کسی کو زبردستی کھینچ کے نہیں لے کے جا سکتے، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اور نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو تدبر نہیں کرتے، عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کی مشیت اور اذن کے بغیر کوئی نیکی ہو نہیں سکتی، کوئی نیکی کر نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے توفیق خداوندی سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نیکی کر لیتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو ایمان والے گھرانے میں پیدا کر دیا، ہم کو ایمان کی توفیق دے دی، تو یہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر وہ کچھ کر سکے۔ قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون، اے نبی آپ کہہ دیجئے دیکھو کیا کیا چیزیں آسمان و زمین میں ہیں، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر نہیں آتے۔ جو ایمان لے کر نہیں آتے ان کے سامنے دلائل موجود ہوتے ہیں، انبیاء ڈرانے والے ان کے سامنے آتے ہیں، ان کے نائبین آتے ہیں، لیکن ان کو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ان لوگوں کے جیسے دنوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم بچا لیتے ہیں، نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے، اسی طریقے سے ہم پر حق ہے کہ ہم بچائیں اہل ایمان کو۔ تو بچنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان پر ثبات قدمی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی پوری تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔